پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا باہمی تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے پہلے سرکاری دورے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ اقتصادی تعاون، سرمایہ کاری، توانائی، بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر زور۔ دونوں ملکوں کی دیرینہ شراکت داری کو مستحکم کرنے پر گفتگو۔ امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا جاری تعاون کے شعبے میں پیش رفت کا جائزہ۔ آئی ٹی، ٹیکنالوجی، عوامی روابط کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر بھی زور۔ دونوں رہنماؤں کا اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ باہمی دلچسپی کے معاملات پر قریبی رابطہ تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا دورہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا، اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی جہت دے گا۔ پاکستان یو اے ای تعلقات تاریخی بلندیوں پر۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا ایک روزہ دورہ پاکستان۔ نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خیر مقدم کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے سلیوٹ پر متحدہ عرب امارات کے صدر کا گرمجوشی سے جوابی سلیوٹ۔ یو اے ای صدر کو 21 توپوں کی سلامی، دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ معزز مہمان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ معزز مہمان کے شہباز شریف کے ہاتھوں میں ہاتھ۔ وزیر اعظم نے محمد بن زائد ال نہیان کا کابینہ ارکان سے تعارف کرایا۔ شاہی مہمان کا فضا میں بھی زبردست ویلکم۔ پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی JF-17 طیاروں نے شاہی طیاروں کو حفاظتی حصار میں لیا۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کے 6 رکنی دستے نے فضائی سلامی دی۔ فارمیشن لیڈر نے وزیر اعظم اور پاکستان کے عوام کی جانب سے شیخ محمد بن زائد ال نہیان کو پرتپاک سلام پیش کیا۔ یو اے ای صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان دورہ پاکستان مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ نئے سال کے آغاز پر یو اے ای صدر کا دورہ گرمجوشی و خوشیوں میں اضافے کا باعث۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر بیان، لکھا دونوں ملکوں کی قیادت نے نہایت خوشگوار اور تعمیری مذاکرات کیے۔ دو طرفہ تعاون کے وسیع پہلو، امن و خوشحالی کے لیے کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کو متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے دیرینہ گہرے اور برادرانہ تعلقات پر فخر ہے، جو شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی سرپرستی میں مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی متحدہ عرب امارات کے صدر کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم کہا۔ دونوں ملکوں کے تعلقات لازوال اور بے مثال ہیں۔ دورہ باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا۔ برطانوی سرزمین سے پاکستان کی سول و عسکری قیادت کے خلاف اشتعال انگیز بیانات۔ برطانوی ڈپٹی ہیڈ آف مشن کی وزارت خارجہ طلبی۔ بریڈ فورڈ میں پاکستانی کونسل خانے کے باہر ہونے والے احتجاج پر ڈیمارچ دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ برطانیہ پر زور دیا گیا وہ ذمہ دار عناصر کو قانون کے مطابق جوابدہ ٹھہرائے۔ قائم مقام ہائی کمشنر کو آگاہ کیا گیا۔ برطانیہ میں پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کے آفیشیل اکاؤنٹ کو مظاہرین جمع کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے چیف آف ڈیفنس فورسز کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز اور قابل اعتراض زبان استعمال کی۔ برطانوی حکومت اپنی سرزمین پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ پاکستان امید کرتا ہے کہ ایسے شرط پسند عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان کی جانب سے ڈیمارچ پر برطانوی ہائی کمشنر کا بیان۔ ترجمان برطانوی ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں پولیس اور استغاثہ حکومت سے آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ اگر کسی غیر ملکی حکومت کو جرم کا شبہ ہو تو شواہد پولیس کو دیے جائیں۔ متعلقہ مواد برطانوی پولیس کی جانب سے قانون کے مطابق جانچا جائے گا۔ قانون شکنی کا مواد سامنے آنے پر فوجداری تحقیقات شروع ہو سکتی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کوہلو میں انٹیلیجنس بیس آپریشن بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 5 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد۔ مارے گئے دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں مزید کسی ممکنہ دہشت گرد کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ صدر وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پوری قوم سیکیورٹی فورسز کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ انسانیت کے دشمن دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔
لکی مروت میں فتنہ الخوارج کے خلاف پولیس CTT اور امن کمیٹیوں کا مشترکہ آپریشن. تختی خیل میں 6 دہشت گرد نواصل متعدد زخمی. ہلاک دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب کمانڈر نصرت اللہ مولوی نصرت وزیر بھی شامل. CPO پشاور کے مطابق ہلاک دہشت گرد کے سر کی قیمت 25 لاکھ روپے مقرر تھی. ہلاک دہشت گرد CTD بنو ریجن کو دہشت گردی کے 28 سنگین مقدمات میں مطلوب تھا. فتنہ الخوارج کے عناصر کے ڈرون کاپٹر سے عوامی گھروں کو نشانہ بنایا جس سے متعدد شہری زخمی ہوئے. DIG بنو ریجن کا کہنا ہے کہ بلا امتیاز اور سخت کارروائی جاری رہے گی. وزیر داخلہ محسن نقوی کی لکی مروت میں فتنہ الخوارج کے حملے کی مذمت. کہا کہ پولیس نے بروقت کارروائی کر کے خوارج کے مذموم مزاحم کو ناکام بنایا. نومئی کو جلاؤ گھراؤ کے 2 مقدمات. محمود رشید کو مجموعی طور پر 33 سال قید اور 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا. یاسمین راشد، عمر سرفرازیمہ اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا. عدالت نے جرم ثابت نہ ہونے پر 23 ملزمان کو بری کر دیا. ATC لاہور نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے رہنما سمیت 7 ملزمان کو جرم ثابت ہونے پر قید کی سزا سنائی. پراسیکیوشن کے مطابق 4 رہنماؤں نے جلاؤ گھراؤ کے لیے عوام میں انتشار پھیلایا. پراسیکیوشن نے مختلف واٹس ایپ میسیجز اور 70 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کی. GIT کی تفتیشی ٹیم نے ملزمان کو قصوروار قرار دیا. وزیراعظم کی مذاکراتی پیشکش پر اپوزیشن اتحاد نے کمیٹی تشکیل دے دی. محمود خان اچکزئی، علامہ ناصر عباس، مصطفیٰ نواز کھوکھر سمیت اپوزیشن اتحاد کی قیادت کمیٹی کا حصہ ہوگی. تحریک انصاف کا کوئی عہدیدار مذاکراتی کمیٹی کا حصہ نہیں ہوگا. اپوزیشن اتحاد میں اسد کیسر پارٹی کی نمائندگی کریں گے. مذاکراتی کمیٹی باقاعدہ اپنا ایجنڈا جاری کرے گی، پھر سیاسی رابطے ہوں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دورہ لاہور. سہیل افریدی کی پنجاب اسمبلی آمد. PTI کی پارلیمانی پارٹی سے ملاقات. مختلف سیاسی اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے ساتھ آنے والے سیکیورٹی گارڈز کی اسمبلی سیکیورٹی اہلکاروں سے تل کلامی بدمزگی شناخت نہ کرانے کے باعث ہوئی. کراچی میں ٹریفک حادثات میں اضافہ. ٹاور G علانہ چوک میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے بچہ جاں بحق. لاش اسپتال منتقل. شناخت 12 سالہ لقمان کے نام سے ہوئی. نٹی جیٹی کا رہائشی تھا. کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے قیمتی گاڑی چھیننے والا ملزم لاڑکانہ میں مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا. پولیس کے مطابق ساجد چاندیو کراچی سے چوری شدہ گاڑی لے کر جا رہا تھا. راستے میں پولیس مقابلہ ہوا اور مارا گیا. ملزم متعدد سنگین وارداتوں، کار لفٹنگ اور سابقہ پولیس مقابلوں میں مطلوب تھا. مانسارا میں جیپ بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری. ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے. لاشیں اسپتال منتقل. ہری پور چپر ڈور پر تیز رفتار کار بے قابو ہو کر پل سے نیچے جا گری. 4 افراد زخمی. بلوچستان میں سائبیریا کی ہواؤں سے سردی میں اضافہ. قلات و کوئٹہ میں پارا نقطہ انجمان سے گر گیا. خیبر پختونخوا میں بھی موسم شدید سرد. مالم جبہ میں برف باری. ملک بھر میں سیاحوں کی بڑی تعداد مالم جبہ پہنچ گئی. سیاحوں نے چیئر لفٹ کے بھی مزے لیے. بیر اور کلام میں درجہ حرارت -3 ریکارڈ. شمالی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان. میدانی علاقوں میں دھند. لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بند. شام کے شہر ہومس میں مسجد میں دھماکہ. 8 افراد جاں بحق، 18 زخمی ہو گئے. دھماکہ جمعے کی نماز کے دوران ہوا. حکام نے کہا کہ یہ ایک دہشت گردانہ حملہ تھا. ابتدائی تحقیقات میں نشاندہی کی گئی کہ دھماکہ خیز مواد مسجد میں نصب کیا گیا.